الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال أن يكثر لهم مال فيتحاسدوا فيقتتلوا وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه الرجل فيبغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وأن يحصل الناس علما ولا يعملون به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر راسخون فی العلم کا تذکرہ ہے اور ان کی فضیلت کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو شریعت میں اعتراض کرنے والے ہیں، شریعت کے احکام کی تعویل فاسد کرنے والے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ جو راسخون فی العلم ہیں، علم کے اعتبار سے جو پختہ ہیں، وہ صحیح عقل و دانش اولو الالباب ہیں، جن کو اللہ نے فطرت سلیم اور عقل سلیم عطا کی ہے۔ اولو الالباب جو ہیں وہ راسخون فی العلم ہیں اور پوری شریعت پر پختہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ رب العزت وہ ہے کہ جس نے اے نبی آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب کی آیات دو طرح ہیں، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ ایک محکم آیات ہیں اور دوسری متشابہ آیات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ جن لوگوں کے دل صحیح نہیں ہیں، ٹیڑھے ہیں، میل ہے دلوں میں،
حق کی طرف جھکاؤ کے بجائے باطل کی طرف رجحان ہے۔ یہ لوگ فتنہ تلاش کرتے ہیں، تعویل فاسد کرتے ہیں، آیات میں لوگوں میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یا فرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو پختہ علم والے لوگ ہیں وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں، محکمات پر بھی متشابہات پر بھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب آیات اور احکام یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، اور ان باتوں سے عقل والے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ڈر نہیں ہے مگر تین باتوں کی وجہ سے میں اپنی امت کے بارے میں ڈر محسوس کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ میری امت میں مال کی کثرت ہو جائے گی، لوگوں میں حسد زیادہ ہو جائے گا، اخلاق رذیلہ، حسد، بغض، کینہ، تکبر یہ زیادہ ہو جائے گا، فیقتتلوا، پھر لڑیں گے آپس میں۔ ایک اس چیز سے ڈر ہے، اور دوسرا ان یفتح لهم الکتاب فیاخذہ الرجل فیبغی تأویلہ، کوئی آدمی ایسا ہوگا اللہ کی کتاب جب ان کے سامنے آ گئی، نبی آ گئے، کتاب کو کھول دیا گیا، واضح ہو گئی قرآن مجید کتاب، تو یہ اس میں وہ آیات تلاش کرے گا جس سے لوگوں کو غلط مفہوم بتا کر گمراہ کر سکوں، غلط تعویل کرے گا، حالانکہ ان آیات کا مطلب سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔ ایک اس وجہ سے مجھے امت سے خطرہ ہے کہ قرآن کی، حدیث کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تیسری بات کہ لوگ علم تو حاصل کر لیں گے، علم عام ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، علم حاصل کر لیں گے، لیکن ولا یعملون بہ، اس علم کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوگا، علم ضائع ہو جائے گا، علم نافع نہیں ہوگا، وہ علم زار ہوگا ان کے لیے جو علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ فرمایا ان تین طرح کے گروہوں سے مجھے خطرہ ہے، باقی مجھے اپنی امت کے بارے میں خطرہ نہیں ہے۔ تو فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کے اوپر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی ہے، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس قرآن مجید کتاب میں بعض آیات ایسی ہیں جو اصل کتاب ہیں، محکمات ہیں، وہ محکم باتیں ہیں، وہ اخر متشابہات، اور دوسری متشابہ ہیں۔ ام الکتاب اور محکم آیات کون سی ہیں؟ ام الکتاب سے مراد ہے قرآن مجید نے جو اصولی باتیں کی ہیں وہی محکم ہے، یعنی جن کے الفاظ کا معانی واضح ہے، ان کا مفہوم واضح ہے، جو ان آیات اور صورتوں سے اللہ رب العزت بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ مقتضائے ربانی واضح ہے، توحید ہے، رسالت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حشر ہے، حساب و کتاب ہے، اور شرک سے اجتناب ہے، فرائض ہیں،
محرمات سے اجتناب ہے، یہ چیزیں قرآن مجید نے واضح بیان کی ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہ محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، جن کے الفاظ واضح، جن کا مفہوم واضح، مطلب واضح، جو عقائد کے اعتبار سے، فرائض کے اعتبار سے ہیں باتیں، عبرت کے اعتبار سے ہیں، جنت دوزخ کے اعتبار سے ہیں، گناہوں پر وعید اور سزا کے اعتبار سے ہیں، ام الکتاب۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کچھ آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں جو متشابہات ہیں۔ متشابہ کا معنی یہ ہے کہ جن کے معانی اور مضمون واضح نہیں ہے۔ مثلا الف لام میم، الف لام میم را، حامیم، حامیم عین سین قاف، جتنے حروف مقطعات ہیں، ان کے حروف مقطعات میں سے اکثر کے معانی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں بتائے گئے، بس ایک دو کے بتائے گئے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ بعض حضرات نے اپنی طرف سے ویسے ایک رائے لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا مخفف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے یہ مخففات ہیں۔ بعض حضرات نے حروف مقطعات کی بہت فضیلت بھی بیان کی ہے کہ ان کو پڑھنے سے دعا مانگنی چاہیے، لیکن یہ سب چیزیں جو معانی بیان کیے گئے یا حروف مقطعات یہ کہا گیا کہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، یہ مفسرین یہ لکھتے ہیں ساتھ کہ ہماری اپنی رائے ہے، واللہ اعلم بمرادہ، اصل مقصود اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، لہذا ان پر ہمارا ایمان ہے۔ بعض نے لکھا ہے یہ صورتوں کے نام ہیں، جیسے اور طرح صورتوں کے نام ہیں اس طرح یہ بھی صورتوں کے نام ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے واضح معانی نہیں بیان کیے گئے، لہذا ان حروف مقطعات پر یوں ہی ایمان لانا کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، ان کا جو بھی مفہوم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ایسی قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں۔ مثلا ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی جیسا نہیں ہے۔ دوسرے ایک مقام پہ فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ تو ہم یوں ہی سمجھتے ہیں جیسے ہمارا ہاتھ ہے، اور ادھر آیت میں بیان فرمایا لیس کمثلہ شیء، گویا کہ انسانوں کی طرح ہاتھ وہ نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر جلوہ افروز ہیں۔ یہ متشابہات ہیں، لہذا اللہ رب العزت حاضر ناظر ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ، کما ہوا شانہ، جلوہ افروز ہیں عرش کے اوپر۔ رہی بات اللہ کے ہاتھ کی، بعض نے اس کی ید اللہ سے مراد قوت اللہ لیا ہے، لیکن اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جو بھی یہ آیات ہیں، جو بھی مفہوم ہے، راسخون فی العلم یہ کہتے ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ یہ متشابہات ہیں جن کا مطلب اور مفہوم واضح نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر قرآن مجید میں ایسے حروف یا ایسی آیات اور الفاظ کیوں نازل کیے گئے جن کا صحیح مفہوم امت کو نہیں بتایا گیا؟ ایسے الفاظ، جملے، آیات اور حروف قرآن مجید میں کیوں نازل کیے گئے کہ جن کا مطلب اور مفہوم
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو نہیں ملا۔ یہ کیوں ایسے حروف اور آیات قرآن مجید میں نازل کی گئی ہیں؟ جواب، اللہ رب العزت نے یہ امتحان کے طور پر کچھ راز چھوڑ دیا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ جن آیات کا مفہوم واضح ہے ان کی تحقیق کریں، اور جو میں نے صیغہ راز میں رکھی ہیں آیات اور حروف ان کا جو اجمالی طور پر ان پر ایمان لائیں۔ یہ بطور امتحان کے اللہ تعالیٰ نے یہ یوں کیا ہے۔ لہذا اس امتحان کے مطابق، اس ہدایت کے مطابق جو نیک لوگ ہیں، جو واضح آیات ہیں ان میں تحقیق کرتے ہیں، اور جو مجمل آیات ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی مراد ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ یہ امتحان ہے۔ چنانچہ اس امتحان میں جتنے اونچے لوگ گزرے ہیں کامیاب رہے ہیں، اور جو لوگ دین کے اعتبار سے کجی والے گزرے ہیں، ٹیڑے پن والے، دین میں کیڑے نکالنے والے، اعتراضات کرنے والے، دین کے اندر، شریعت کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، یہ ان کے لیے امتحان تھا کہ ان میں بحث نہیں کرنی۔ جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے، بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو وہ جس میں بحث سے منع کیا گیا ہے اس میں وہ بحث کرتے ہیں تو ہمارے ہدایت کے مطابق وہ نہیں کر رہے۔ اگر اس مجموعے پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ کل من عند ربنا، اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارا ایمان ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، دمشق تشریف لے گئے اور وہاں اعلان ہو گیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، واعظ و نصیحت سے امت استفادہ کرے، جمع ہو جائے۔ چنانچہ یہ مسجد میں تشریف لائے اور ایک سائڈ میں دیکھا کہ کچھ لوگ نا یوں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یوں سر اونچا کرتے ہیں، یوں سر اونچا کرتے ہیں۔ بیان میں فرمایا کہ میں سمجھ رہا ہوں جو سر اونچے کر رہے ہیں میں ان کی بنیاد کو بھی جانتا ہوں، یہ خوارج ہیں، خوارج جو دین سے الگ ہو گئے تھے اور یہ شر پھیلانے کے لیے نیکی کے اجتماعوں میں بھی آتے ہیں۔ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ ایک ذوالخویسری نامی شخص، منافق، جس کا نفاق بعد میں ظاہر ہوا، اس نے اعتراض کیا کہ آپ انصاف کریں، آپ انصاف کے ساتھ مال غنیمت کو تقسیم نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ ذوالخویسری، اگر دنیا میں انصاف والا نہیں ہوں تو پھر اور کون ہے؟ بس اتنا ہی جواب دیا، اگر میں انصاف والا نہیں ہوں تو دنیا میں اور کون ہے انصاف والا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ایسے موقع پر نیام سے باہر آ جاتی تھی۔ عرض کیا کہ حضرت، یہ شخص ایمان والا نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتراض کرے وہ ایمان والا نہیں ہوتا، اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم جنگ کر سکیں، ابھی اور کام باقی ہیں۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھو
اس ذوالخویسری کے نسل سے ایک فرقہ پیدا ہوگا. جو فرقہ ضالہ میری امت میں پیدا ہونے ہیں ان میں پہلا یہ گمراہ فرقہ پیدا ہوگا میری امت میں جو ذوالخویسری کے شجرہ نسب سے ہوگا. علماء تاریخ نے لکھا ہے دوستو کہ ذوالخویسری کے شجرہ نسب سے خوارجی نکلے ہیں. پھر خوارجیوں کی جماعت ٹوٹی، روافض نکلے ہیں. ان کی جماعت ٹوٹی، مرجئہ نکلے ہیں. ان کی جماعت ٹوٹی، قدریہ نکلے ہیں، وغیرہ ذالک جو 73 فرقے بن چکے ہیں. خوارجی تھے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علی ایک وہ جماعت بھی گمراہ ہوگی جو تیرے ساتھ بغض رکھے گی، اور علی ایک وہ جماعت بھی گمراہ ہوگی جو تیرے ساتھ حد سے زیادہ محبت رکھے گی. اعتدال اہل سنت والجماعت کے پاس ہے. تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں بیان کے دوران نشاندہی کر رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا اور مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوگا ان خوارجیوں کے ساتھ، اور جو ان کو قتل کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اور فرمایا کہ ان کو مسلمانوں کی جماعت میں نہ شامل رہنے دینا، بچ کے رہنا. اور مومن بصیرت سے دیکھتا ہے، ان سے بچنا اور دل کی نگاہ سے ان کو پہچان کے رکھنا. اور پھر اس بیان میں آیت کریمہ تلاوت فرمائی. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. اے ایمان والو آپس میں تفرقہ نہ کرنا. تمام ایمان کا جسد واحد ہیں تمام ایمان والے، ایک جسم کی مانند ہیں. جب جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے تو تمام جسم اس درد میں شریک ہو جاتا ہے. دنیا کے کسی کونے میں اگر مسلمان مظلوم بنے تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی مدد کے لیے پہنچو. تم نے مروایا ہے نا افغانستان میں اپنے مسلمانوں کو، نیست و نابود کرایا ہے نا عراق میں اپنے مسلمانوں کو، کہ وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہم سے جدا ہیں. تو آج اپنے ملک کے مسلمانوں کو مروا رہے ہو دشمنان اسلام سے. تفرقہ نہ کرنا، دوسرے ملک والے مسلمانوں کو دوسرا نہ سمجھنا، اپنا سمجھنا. جب دوسرے ملک کے مسلمانوں کو اپنا سمجھو گے تو کوئی دشمن تمہاری طرف میلی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو مسلمانوں کی تقسیمیں کرتا ہے، جو مسلمانوں کی تقسیمیں کرتا ہے وہ اس بارڈر کے ہیں. مسلمان وہ ہم سے جدا ہیں، ہم اس علاقے کے ہیں، ہم ان سے جدا ہیں. جو مسلمانوں کی تفریق کرنے والا لیڈر ہوتا ہے وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
اس تفریق کرنے والے کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ چند رن کی چودراہٹ ہے، اور عقل کے ناخن لو، یہ چند دن کی چودراہٹ ہے، بعد کی ہمیشہ کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی ذلت ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی ذلت ہے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں تقریر کر کے یہ آیت تلاوت کی کہ اپنے آپ کو ایک بنا کے رکھنا، پھر کبھی کوئی دشمن تمہاری طرف پروگرام ہی نہیں بنائے گا۔ سینکڑوں سال رہی نا خلافت عثمانیہ، دشمن نے ایک دن بھی نہیں سوچا کہ مسلمانوں کو اپنا کھانے کا لقمہ بناؤں، ایک دن بھی نہیں سوچا۔ پہلے اس کو توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور پھر ایک ایک کو تباہ کر رہا ہے، اور دوسرے مسلمان کو رتی برابر بھی کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا جس میں ہم داخل ہیں۔ تو فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ یہ بعض آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی رتی برابر بھی خفا نہیں ہے، الجھن نہیں ہے، سمجھنے کے اعتبار سے پریشانی نہیں ہے، تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی واضح ہیں۔ مثلا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے اٹل فیصلہ کیا ہوا ہے، اٹل، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ذات میں، صفات میں، اس کے کارناموں میں، اس کی تدبیر میں اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو میری رضا تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ واضح بات ہے، واضح آیت ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تشرکوا بی شیئا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں تعالو، قریب آ جاؤ، میں تمہیں تلاوت کر کے بتاتا ہوں تمہارے رب نے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بی شیئا، اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی جب اللہ کے ساتھ کوئی اس کا بندہ کسی کو شریک بنانے لگ جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، نافرمانی نہ کرنا، نافرمانی والدین کے لحاظ سے حرام بنائیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو اس لیے قتل نہ کرنا کہ رزق کہاں سے آئے گا، اس نیت سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ او خاندانی منصوبہ بندی کرنے والے وزیروں، اپنے تو اولاد کثرت سے پیدا کرتے ہو کہ انہوں نے ملک سنبھالنا ہے، اور غریبوں پہ خاندانی منصوبہ بندی کے ٹیکے تقسیم کرتے ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اور اگر رزق کی تنگی کی بات ہے تو سب سے پہلے او وزیروں اپنے آپ کو قتل کر دو، سب سے زیادہ تو تم کھاتے ہو، تاکہ ملک میں مالیت تقسیم کر دیں گے، غریبوں میں بھی پھر وظیفے تقسیم کر دیں گے۔ یہ واضح آیات ہیں۔
اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ والراسخون وأخر متشابہات والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں پھر وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ اعتراض والی آیات کو ڈھونڈتے ہیں، متشابہ آیات کو ڈھونڈتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے سامنے اس اعتراض کو رکھیں گے نا کہ قرآن کی آیت تو یہ اس طرح ہے۔ وہ بھولا سادہ مسلمان جس نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا وہ اسی کی ایمان کے ادھر ہی چل پڑتا ہے، حالانکہ جانور بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ چند دن لوگ بلی کو پالتے ہیں وغیرہ، اس کو دوسرے گھر پھینک کر پھر بھی وہ نہیں جاتی۔ بعض گائے لوگوں کے ساتھ کتنی عادی ہو جاتے ہیں، دوسرے کے گھر چھوڑا گائے خود پھر ادھر آ جاتی ہے، اور جانور اپنے محسن کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ انسان عجیب ہے مسلمان، اس کو کوئی راستہ بتا دے نا ادھر ہی پیچھے چل پڑتا ہے، کہتے ہیں ہاں ہمارے امام صاحب ایسے ہی ہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ادھر ہی چلو۔ عجیب بات ہے، اتنا سستا سمجھائے تم نے دین اسلام کو۔ تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا، وہ اعتراض کی آیات کو، ایسی آیات کو جو ذو معنی عین ہوتی ہیں، جو امتحان کے لیے ہمارے، ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن محکم ہے، اس کے صدیاں گزر گئیں، لوگ اس کے زیر و زبر کو اوپر نیچے نہ کر سکے، تو اس کو ختم کیسے کر سکیں؟ فرمایا الف لام میم را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را کتاب احکمت آیات، ہم نے قرآن مجید کی پہلی آیت سے لے کر والناس تک سب کو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ دنیا کفر صدیاں گزر جائے اور ان مضبوط آیات کو قرآن سے جدا کرنا چاہے، خود جدا ہو جائیں گے، زیر زمین ہو جائیں گے۔ ان محکم آیات کو، محکم آیات کی حروف کو، نقوش کو، ضرب و زبر و زیر کو، شد مد کو قرآن سے جدا نہیں کر سکیں گے۔ الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ بڑی مضبوط آیات ہیں، اور جس طالب علم کے سینے میں یہ آیات چلی جاتی ہیں پھر وہ سینہ بھی مضبوط بن جاتا ہے، اور دنیا کفر اپنے سارے ہیلے کرتی رہتی ہے وہ ان طالبان کو ختم کریں۔ یہ محکم آیات اپنے دل و جگر میں رکھتے ہیں، اگر سچے طالبان ہیں، امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ ہمیں تو خطرہ یہ ہے کہ کون سچا طالب ہے اور کون منافق ہے، لیکن جو سچا طالب ہو احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ مضبوطی کے ساتھ دل میں رہتی ہیں۔ کیوں؟ یہ آیات اور یہ حروف اور نقوش، یہ کلام جس کا ہے وہ مضبوط ہے بہت، اس لیے یہ بھی مضبوط ہیں پھر، اور کوئی ان کو نہیں ہٹا سکا۔ یہ احکمت پورا قرآن مجید، حروف، نقوش، زبر و زیر، آیات، سورت کے لحاظ سے کوئی اس میں تغیر تبدل نہیں کر سکتا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اور ایک محکم کی پہلے تفسیر بیان کر چکا ہوں، متشابہ کی دوسری تفسیر فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ 24واں پارہ سورہ زمر
فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے بڑا پیارا قرآن مجید نازل کیا ہے، بڑا پیارا قرآن مجید۔ وہ قاری پڑھ پڑھ کے اپنے لب و لہجے میں تھکتے رہیں گے، لیکن سننے والے بوجھ محسوس نہیں کریں گے۔ یہ قرآن جو پیارا ہوا، وہ کون پیاری باتیں سن کر رکتاتا ہوتا ہے؟ جس کو عشق سچا ہونا اپنے معبود سے، تو اپنے معبود کی باتوں کو سن کر تھکے گا نہیں اور عشق و مستی کے سفر میں مدہوش ہوگا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے بڑا پیارا قرآن مجید نازل کیا ہے اپنے پیارے پیغمبر پر، اور پھر آپ کو پیاری جماعت دی ہے، وہ تلاوت سنتی جا رہی ہے، رہبر و رہنمائی کے فریضے اپنے ذمہ لیتی جا رہی ہے۔ کتابا متشابہا مثانیہ، قرآن مجید کے مضامین کو، اس کی آیات کو بار بار ہر پارے میں مکرر کر کے ذکر کیے ہیں کہ ان کی چاشنی اور تاثیر یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی شخص کا کلام نہیں ہے کہ جب مکرر ذکر کریں تو لوگ اکتا جائیں گے، یہ تو سچے معبود کا کلام ہے۔ اس کے سچے محب جب مکرر بھی سنتے جائیں گے اور ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مثانیہ، کتابا متشابہا مثانیہ، بار بار آیات کو، مضامین کو، مفاہیم کو مکرر ذکر کیا۔ کیوں؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس لیے کہ اللہ سے خشیت رکھنے والوں کے جسموں کے بال بھی تلاوت سننے کے وقت ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین منہ جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جب یہ اللہ کے سچے محب، نبی کے سچے محب، صحیح اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والی یہ مبارک جماعت جب قرآن کی تلاوت کے عشق و مستی میں ڈوب جاتی ہے تو پھر اس کے جسم کا ہر عضو بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ ثم تلین منہ جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اور یہ اعزاز اللہ جسے دینا چاہے دے دیتا ہے، اور اللہ جسے دینا چاہے یہ اعزاز کتاب کی تلاوت کرنے کا اور کتاب کی تلاوت سننے کا، یہ اعزاز اللہ جسے دینا چاہے دے دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے ہدایت نہ دینا چاہے مسجد کا پڑوسی بنا کر بھی گمراہ بنا دیتا ہے۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، جس کو جس طرح دینا چاہے دے دیتا ہے، لیکن طلب دیکھتا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ حالانکہ ان آیات کا جو حروف مقطعات جس طرح اور ہیں، اللہ کے علاوہ یا اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو راسخون فی العلم ہیں، جن کا علم پختہ ہے، وہ کہتے ہیں سب اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت راسخون فی العلم کون لوگ ہوتے ہیں؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راسخون فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا علم پکا ہو اور قسم کے پکے ہوں۔
قسم کھا کر پھر اس کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق پکے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جن کا علم پکا ہو اور قسم کے پکے ہوں، زبان کے سچے ہوں، دل کے درست ہوں، شکم اور شرم گاہ کو حرام سے بچاتے ہوں، اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، یہ راسخون فی العلم ہے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت راسخون فی العلم کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جو تعلیم کتاب کرنے والے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں یا ان کا خیال کرنے والے۔ علامہ بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر جو ترمذی شریف کی شرح لکھی، فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کا خیال کرنے والے ہیں، ان کو حجرہ بنا دیا یا قرآن مہیا کر دیے یا خوراک کا انتظام کیا، معلم کا انتظام کیا، یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تعلیم کتاب کرنے والے راسخون فی العلم ہے۔ اور دوسرا تلاوت کثرت سے کرنے والے، کائنات میں غور و فکر کرنے والے، علم کے مطابق عمل کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ یہ کچھ نہ جان کر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے، عارف، عابد، یہ کچھ نہ جان کر بھی اسلام کے معترض کا جواب دے دیتے ہیں۔ عجیب بات لکھی ہے دوستو کہ خلافت عثمانیہ کی جب ریل کی پٹری بڑی لمبی تھی تو ایک جرمنی یہودی، اس کا نام ہے لیوپولڈ، یہ اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے قاہرہ، مصر، قاہرہ کی یونیورسٹی کا سفر کرنے کا ارادہ کیا اور ریل پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ کوئی دیہاتی مسلمان بھی ریل کے ڈبے میں بیٹھے تھے۔ جب ریل کہیں رکی تو مسلمان نے چند روٹیاں لائیں اور اس کو کہا، جرمنی یہودی کو، کہ آپ ہمارے ساتھ کھائیں، بسم اللہ ولا برکت اللہ۔ اس نے کہا نہیں کھاتا ہوں۔ اس دیہاتی ان پڑھ شخص نے کہا بھائی اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جو ساتھ رفیق سفر ہے اس کا خیال رکھو، آپ ہمارے ساتھ ضرور روٹی کھائیں گے، ویسے ہم نہیں کھائیں گے، یہ آپ کا حق ہے ہم پر۔ وہ بڑا متاثر ہوا، وہ اسی مطالعے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ کھانا تو میں کھاتا ہوں آپ کے ساتھ، مجھے اسلام پر ایک اعتراض ہے، اس کا جواب ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، جب اس کا جواب مل جائے گا مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہا کیا اعتراض ہے؟ بابے نے کہا کیا اعتراض ہے؟ بابا دیہاتی ہے لیکن یہ صاف ہے، نظام صاف ہے، اس کو ادھر ادھر کا گرد و غبار نہیں لگائے۔ تو اس نے اعتراض کیا کہ یہودی لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکا شادی کر سکتا ہے، قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، عیسائی اور یہودی لڑکی اگر اپنے مذہب پر ہے تو مسلمان لڑکا شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں کہ یہودی یا عیسائی لڑکا ہو اور مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اعتراض ہے مجھے اسلام پر کہ اسلام یہودی اور عیسائی لڑکی کو مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کی اجازت دیتا ہے اور مسلمان لڑکی کو یہودی یا عیسائی لڑکے کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کیوں نہیں دیتا؟ یہ اعتراض ہے مجھے۔ بابا نے کہا بیٹھو، ہم عالم نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہے، اس کا کوئی اثر ہے، اس کی برکت سے آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اسلام مذہب کی تعلیمات میں ہمیں یہ حکم ہے کہ سب پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، لہذا
اگر مسلمان لڑکا ہے اور لڑکی عیسائی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتی ہے، یہودی ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتی ہے، تو ہمارا وہ اسلام والا لڑکا وہ پریشان نہیں ہوگا، اس کو ڈانٹے گا نہیں، وہ خوش ہوگا کہ ہم بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ لوگ یعنی یہودی اور عیسائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، تبھی تو ایمان نہیں لایا۔ جب لڑکا عیسائی ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور اس کی بیوی کو اسلام اجازت دیتا کہ مسلمان بن سکتی ہے اس کی بیوی، تو مسلمان بیوی جب اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گی تو وہ عیسائی لڑکا خفا ہوگا اور یہ برداشت نہیں کر سکے گی، پھر یہ اپنے شوہر کی بے ادبی کر دے گی، جو شریعت کا حکم ہے کہ بے ادبی عورت کے لیے بیوی کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے اسلام نے مسلمان عورت کی شادی عیسائی یا یہودی لڑکے کے ساتھ جائز قرار نہیں دی۔ وہ کہتا ہے بابا جی بڑی بڑی لائبریریوں کا مطالعہ کیا، اس اشکال کا جواب نہیں ہو سکا، ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میرے سوال کا جواب ہو گیا ہے۔ تو سوال کا جواب نیک شخص بغیر پڑھے بھی دے دیتا ہے، لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہونا، وہ پڑھ کر بھی اعتراض کی شکل میں رہتے ہیں کہ کب اعتراض کریں اور کیا کریں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے، اور اس میں مانگنے میں بات کیا کی تھی وہ عجیب ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ اللہ ہم نے گھر بنا دیا ہے آپ کا، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ مختصر کرتے ہیں بات کو، اپنی دلیل کی طرف آتے ہیں۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مقام ملتزم کے سامنے کہا کہ ادھر ساتھ آ جاؤ، دعا شروع ہو گئی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، آپ کا گھر بنا دیا ہے، مزدوری کی ہے، اب آپ کا خلیل اور خلیل کا بیٹا مزدوری مانگنے کے لیے مقام ملتزم پہ کھڑا ہے، اجرت لینا چاہتا ہوں میرے معبود۔ اور کوئی بھی مزدور جب مزدوری کیا کرتا ہے، مالک کا فرض بنتا ہے کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے۔ اے میرے رب، تیرا گھر تو بنا دیا ہے، تیرا دارالعلوم تو بنا دیا ہے، اس کی مزدوری مانگ رہا ہوں، اس کی اجرت مانگ رہا ہوں۔ اور کبھی تو میرے رب تیری محبت کی خاطر میں نے عراق میں اپنے والد کو چھوڑا ہے، کبھی تو میرے رب تیری محبت کی خاطر ایک بیوی کو شام میں چھوڑا ہے، کبھی تو میرے رب تیری محبت کی خاطر ایک نومولود کو خطہ حجاز میں چھوڑا ہے۔ ان امتحانوں میں تو مجھے آزماتا رہا اور میں امتحان کے پرچے حل کرتا رہا۔ بڑے بڑے امتحانوں کے بعد اے میرے معبود تو نے مجھے سند دی ہے کہ اے ابراہیم تو میرا خلیل ہے اور کوئی بھی میرا خلیل نہیں ہوگا۔ اب تیرا خلیل تیرے گھر کی تعمیر کے بعد مزدوری کے لیے سوال کر رہا ہے کہ یا رب تیرا گھر تو تعمیر کر دیا، اب مجھے مزدوری کے لیے اس دارالعلوم میں جو آخری نبی معلم بنا کر آپ بھیجنے والے ہیں وہ میری اولاد میں سے مجھے عطا کر، یہ میری مزدوری ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ دعا قبول کر لی اپنے خلیل کی، فرمایا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ احسان کر دیا اللہ رب العزت نے امت پر، لوگوں پر، کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں انہی کی اولاد میں سے پیدا کر دیا، اور اس کا کام یہ ہو، ابراہیم کی دعا ہے، اس کا کام یہ ہو میرے رب، اس کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، ان لوگوں کو وہ جو مجھے مزدوری کی شکل میں آخری پیغمبر آپ عطا کریں گے میری اولاد میں سے، اس کا کارنامہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو آخری کتاب کی تلاوت سنائے گا اور لوگوں کے دلوں کو گرمائے گا میری آخری کتاب کی تلاوت کر کے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، اور یہ آخری رسول لوگوں کو تعلیم کتاب دے گا، اور حیوان ناطق کو انسان کامل بنائے گا، کافروں کو مسلمان بنائے گا، مشرکوں کو موحد بنائے گا، بدبختوں کو نیک بخت بنائے گا، شقیوں کو سعادت مند بنائے گا، جاہلوں کو عالم بنائے گا، بکریوں کے چرانے والوں کو وارث تخت و تاج بنائے گا، اور اونٹوں کے قائدین کو اسلامی قافلے کا سالار بنائے گا۔ یہ میں اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہوں کہ یہ خوبیوں والا پیغمبر میری اولاد میں سے عطا کر، اور بیت اللہ کی تعمیر کی اجرت یہی مجھے عطا کر۔ یہ جاہلوں کو عالم بنائے گا، ظالموں کو عادل بنائے گا، ڈاکوؤں کو چوکیدار بنائے گا، امیوں کو معلم کائنات بنائے گا۔ اور پھر قرآن اعلان کرتا ہے نا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے پیغمبر کی معیت اختیار کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے میرے پیغمبر کے ساتھ انعاد کیا ہے، سرکشی کی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ نبی کی نبوت والے پیغامات کو یاد کرنے والے اور میرے پیغمبر کو قتل کے مشورے کرنے والے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، قرآن کے اس اعلان سے جن کی عقل ہے وہ نصیحت حاصل کریں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون۔ برابر ہے، مثال ہے میرے پیغمبر، لوگوں کے سامنے ایک مثال بیان کر دیجئے۔ کیا دو فریقوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ ایک منافقین کی جماعت ہے، ایک مؤمنین کی جماعت ہے، ایک مشرکین کی جماعت ہے، ایک موحدین کی جماعت ہے، ایک کافروں کی جماعت ہے، ایک مسلمانوں کی جماعت ہے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، کیا والبصیر والسمیع، دو فریق، ایک ان میں سے نابینا ہے، ایک بینا ہے، ایک سننے والا ہے، ایک بہرا ہے۔ یہ دونوں فریق کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک ابو جہل ہے، ایک حضرت عثمان غنی ہے، اس کے مقابلے میں عتبہ اور شیبہ ہے، ایک حضرت علی ہے، اس کے مقابلے میں خوارج ہے، ایک حضرت عمر فاروق ہے، ابو بکر ہے، اس کے مقابلے میں کعب بن اشرف یہودی ہے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ایک نبی کی نبوت کی کرنوں کو دیکھنے والوں کی جماعت ہے،
اور ایک نبی کے ساتھ بغض کرنے والوں کی جماعت ہے۔ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ افلا یتذکرون، اور ایک تو نبی کی باتوں کو ماننے والی وہ خمیر ہے، وہ کریم ہے۔ نبی کی باتوں کو ماننے والی ایک جماعت وہ نبی کی تیار کردہ کریم ہے، وہ مکھن ہے، وہ عمدہ جماعت ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کے لیے سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، اور میں نے اللہ کو ایسی جماعت تیار کر کے دی ہے کہ وہ نجوم و کواکب بنا دیے۔ اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ایک جماعت وہ ہے جس نے نبی کی باتوں کو مانا، وہ کریم بن گئی، مکھن بن گئی، حزب اللہ بن گئی، صادقون بن گئی، حق والی جماعت بن گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئی۔ اور ایک نبی کے ساتھ بغض رکھنے والے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک نیک جماعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق